يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اس دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کا مذہب اسلام ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مذہب اسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور ہر مسلمان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا شریعت کی شکل میں ایسا منصفانہ نظام دیا ہے جو نظام دوسرے لوگوں کے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں اور جب تک دنیا باقی رہے گی اس وقت تک ایسی زبردست رہنمائی فرمائی ہے کہ مذہب اسلام کے علاوہ لوگوں کے پاس ایسی رہنمائی، ایسی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کی باتوں کی، ان کی خواہشات کی اتباع و پیروی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل و مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی کی تمام تر خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جس کو میں لے کر کے آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ کے ذریعے شریعت کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت جس کو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہیں بدلا جائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، زبردست کامیابی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا قانون رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کے لیے ہے، اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی، اس کے اندر کسی طرح کا بدلاؤ ممکن نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ عقل میں آنے والی بھی بات ہے، دنیا کا جو کوئی قانون ہوتا ہے وہ خود ساختہ ہوتا ہے، انسان کی ذہن کی صلاحیت کے طور پر طے کیا جاتا ہے، انسان اپنے طور سے قانون بناتا ہے اور آئے دن قانون بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کوئی قانون بناتے ہیں وہ قانون عارضی نہیں ہوتے کہ جن کو جب مرضی پڑے توڑ دیا جائے، جب مرضی پڑے جب ختم کر دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سارے لوگوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، ساری انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے ایسا قانون مرتب کرتے ہیں کہ جس قانون کے اندر سراسر نفع ہی نفع ہوتا ہے، نقصان کا کسی طرح کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔
ابھی ہمارے ملک کے اندر ایک مسئلہ بڑے زور و شور سے چل رہا ہے، کامن سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، سمان ناگرک سنہتا، یہ کیوں چل رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ ان ساری چیزوں کو ہم سمجھیں گے، اور یہ قانون کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے، اور اس قانون کی وجہ سے شریعت پر کیا فرق پڑتا ہے، اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کی کیا کیا نقصانات ہیں، ان ساری تفصیلات کو ہم آج انشاءاللہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام کا ہمیشہ باطل کے ساتھ ٹکراؤ رہا ہے، حق اور باطل کی جنگ رہی ہے۔ ہمیشہ باطل نے حق کے ساتھ، مذہب اسلام کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی، لیکن باطل کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی ہے، اس لیے کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دین مذہب کو کس نے مطلب بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ شریعت اسلامیہ کو کس نے نافذ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جب بھی باطل اس شریعت اسلامیہ کے مخالف میں آیا، مقابل میں آیا، اس کو منہ کی کھانا پڑی اور اس کو پیچھے ہٹانا پڑا۔ تو ہمیشہ سے باطل کی یہ کوشش رہی ہے، یہ سازش رہی ہے کہ کسی طرح سے حق کو دبائے، لیکن حق کی یہ خاصیت ہے کہ حق کو جتنا دبایا جاتا ہے، حق اتنا ہی زیادہ ابھر کے آتا ہے، سامنے آتا ہے لوگوں کو۔ تو پچھلے کئی سالوں سے ملک کے اندر یہ آواز اٹھتی آئی ہے کہ ایک ملک ایک قانون، ایک دیش ایک قانون، ایک ملک میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، ایک لا ہونا چاہیے۔ یہ باتیں کئی سالوں سے چل رہی ہیں، اور 2014 کے بعد سے لے کر کے تو بہت ہی زیادہ چلتی رہی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان باتوں کی یاد دہانی ہماری عدلیہ کراتی ہے، عدالتیں کراتی ہیں، کورٹ کراتے ہیں کہ بھائی حکومت یکساں سول کوڈ کے لیے کام کرے۔ طلاق کے مدعوں کو عدالت یاد دلاتی ہے، وراثت کے مدعوں کو عدالت یاد دلاتی ہے۔ یہ کون کام کر رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ عدالتیں کام کر رہی ہیں، حکومتوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ ان مسائل پر کیا کریں، کام کریں۔ یعنی کہ عدالت نے اپنے تصورات کو جن کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، ان کو حکومت کو مسائل یاد دلانے کے لیے استعمال کر لیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدالت حکومت کو یاد دلاتی کہ بھئی وہ بیوہ عورتیں جو کہ ملک میں مختلف جگہوں پر جو فسادات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے لیے کچھ کام کریں، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کے لیے کچھ کام کریں، طلاق شدہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے کچھ کام کریں، مسلمانوں میں غریبی بہت ہے اس کے لیے کچھ کام کریں، مسلمانوں میں روزگار نہیں ہے اس روزگار کے لیے حکومت کچھ کام کرے، مسلمانوں میں نشہ تیزی سے پھیل رہا ہے، نشے کی بندش کے اوپر کچھ کام کریں۔ یہ سب کام حکومتوں کو یاد نہیں دلا رہی ہیں عدالت، یہ ساری باتیں حکومت کو یاد نہیں دلا رہی ہے، بلکہ یاد دلا رہی ہے تو کیا دلا رہی ہے کہ طلاق کے اوپر کوئی قانون بنائے، طلاق کے اوپر کام کریں، اسی طرح سے یکساں سول کوڈ کے اوپر کام کریں۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، حالانکہ طلاق کا ریشو دوسرے مذاہب کی بنسبت اسلام میں بہت کم ہے، خاص طور سے ہندو مذہب کے مقابلے میں ہمارے وہاں طلاق کا ریشو بہت کم ہے، اور یہ بات عقل میں بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے وہاں طلاق کا ریشو اس لیے کم ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کا اختیار شریعت نے صرف کس کو دیا؟ مردوں کو دیا، اور زیادہ تر طلاقیں ہمارے وہاں رضامندی سے ہوتی ہیں، عورت نہیں رہنا چاہتی ہے، اس کو الگ ہونا ہے تو پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا، طلاق کے بعد میں ہمارے یہاں خواتین لاوارث نہیں بیٹھتی ہیں، بلکہ وہ اپنے گھر جاتی ہیں، ان کے والدین ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کے بھائی ان کی کفالت کرتے ہیں، کیا ان کا کسی دوسری جگہ پر نکاح کر دیا جاتا ہے؟ ہندو مذہب میں طلاق کا ریشو اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے اسی طرح عورت بھی طلاق دے سکتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے آئے دن مرد عورت کے میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور عورت کے لیے طلاق دینا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ تو جہاں پر دو طرفہ طلاقیں دی جاتی ہوں وہاں طلاق زیادہ ہوگی کہ جہاں پر ایک طرفہ طلاق دی جاتی ہے وہاں طلاق زیادہ ہوگی؟ جہاں دو طرفہ طلاق دی جاتی ہو۔ اور
رہی بات طلاق کی، تو طلاق کے متعلق جتنا پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے مذہب اسلام کے لیے ویسا نہیں ہے۔ 3 طلاق کو کبھی ہو اللہ بنایا جاتا ہے، اس کی حقیقت ہم کسی اور موقع پر بیان کریں گے کہ بھئی طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے مذہب اسلام کے اندر۔ اسی طرح سے وراثت کے قانون کو عدالت یاد دلاتی ہے حکومت کو کہ بھئی اس کے اوپر کچھ کام کرے کہ مذہب اسلام میں جو ہے مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے، تفاوت ہے۔ عورت کا آدھا حصہ اور مرد کا پورا حصہ، یہ نا انصافی ہے۔ اس نا انصافی کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے، بلکہ جتنا حصہ مرد کو ملتا ہے وراثت میں باپ کے ترکے میں، اتنا ہی حصہ کس کو ملنا چاہیے؟ عورت کو ملنا چاہیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں کم سے کم اللہ کا شکر ہے کہ عورت کو آدھا حصہ تو ملتا ہے، آپ کے وہاں تو وہ بھی نہیں ملتا۔ جہیز کے نام پر جو کچھ آپ نے دے دیا وہی عورت کا حق ہے، وہی عورت کا حصہ ہے، اس کے علاوہ آپ کی پراپرٹی میں سے، جائیداد میں سے اور آپ کی ملکیت میں سے کسی طرح کا بھی حصہ آپ کے وہاں آپ کی عورتوں کو نہیں ملتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ہمارے یہاں عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے، تو کیوں ملتا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ بھئی ہمارے یہاں عورت کے ذمے کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عورت باہر جائے گی، کمائے گی، محنت مزدوری کرے گی، نہیں، بلکہ شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کسی نہ کسی کی کفالت میں رکھا ہے۔ جب وہ چھوٹی بچی ہے تو اس کے باپ کی کفالت میں رکھا ہے، اس کے سارے اخراجات، اس کی ساری ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا۔ جب وہ بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی ہو گئی، تو اس کی ساری کفالت اور ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس کا شوہر اٹھائے گا۔ اب اس کو تو کچھ کمانا ہے نہیں، اس کے اوپر تو آلریڈی دوسرا خرچ کر رہا ہے، تو جو خرچ زیادہ کرتا ہے، جو خرچ کر رہا ہے، جو محنت مزدوری کر رہا ہے، اس کے لیے شریعت نے حصہ زیادہ رکھا، اور جو خرچ نہیں کر رہا ہے، جس کو محنت مزدوری نہیں کرنا، اس کے لیے حصہ شریعت نے کم رکھا۔ یہ لوجک ہے مرد کے مقابلے میں مذہب اسلام میں وراثت میں آدھا حصہ ہونے کی عورت کے لیے۔ بہرحال تو ہمارے یہاں کی عدلیہ کام یہ کر رہی ہے کہ وہ حکومتوں کو یاد دلاتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے یکساں سول کوڈ پر کوئی کام کریں، اور حکومت کی نیت صاف نہیں ہے۔ حکومت یہ کام یکساں سول کوڈ کا مفاد عامہ کے لیے نہیں، بلکہ فتنہ اور فساد کے لیے، لوگوں میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے، اضطراب پیدا کرنے کے لیے، خون خرابہ کرانے کے لیے اور ملک کا امن خراب کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب ہے کہ سارے ملک میں ایک قانون ہو، سارے لوگ ایک قانون پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ سادے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو قانون بنا دیں، اس قانون کے حساب سے، اس قانون کی ریت و رواج کے حساب سے اس ملک میں رہنے والا ہر انسان اپنے سارے کام انجام دے۔ مثلا ہم مسلمان ہیں، ہمارے وہاں نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں، اور کوشش یہ ہو کہ بڑے مجمع کے اندر نکاح ہو، نکاح کا خطبہ پڑھا جائے اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ ہمارے وہاں قانون ہے۔ اب حکومت جو کوئی قانون بنا دے تو ہم اس طریقے کے مطابق نکاح نہیں کریں گے، بلکہ حکومت کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ ہماری شریعت کا قانون یہ ہے کہ بھائی مرد کے مقابلے میں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے لڑکی کو حصہ کتنا ملے گا؟ آدھا۔ اب حکومت یہ قانون بنا دے کہ بھائی لڑکے کو جتنا مل رہا ہے اتنا ہی لڑکی کو ملے گا، یعنی برابر حصہ کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کو چھوڑ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر کیا کیا جائے؟ ہمارے وہاں شریعت کا قانون یہ ہے کہ مسلمان کو مرنے کے بعد اس کا کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کی تدفین کی جائے۔ اب گورنمنٹ یہ قانون بنا دے کہ نہیں، سارے لوگوں کا جو ہے انتم سنسکار ایک طریقے پر کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اس طریقے کے مطابق اپنا کیا کریں؟ انتم سنسکار کریں۔ یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ ہماری شریعت کے اپوزٹ میں، مخالفت میں، بالکل ایک دم الٹا ہے۔ یکساں سول کوڈ ہمارے مذہب، ہمارے دین، ہماری شریعت، ہمارے اسلامی لا، اسلامی قانون سے میل کھا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات ہم اتنی ڈنکے کی چوٹ پر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود ہمارے آئین نے، ہمارے ملک کے دستور نے، قانون نے ہمیں ہمارے لا پر چلنے کی اجازت دی ہے۔ جب اس ملک کے اندر انگریزوں کا قبضہ ہوا اور اس ملک کے سارے شہریوں نے
سارے اختلافات بھلا کر کے یکجان ہو کر کے بیرونی دشمن کو بھگانے کی انتھک کوشش کی، تو اس کے اندر سب سے پیش مسلمان رہا۔ اور مسلمان پیش اس لیے رہا کہ اس وقت کے لیڈران نے یہ اعلان کیا کہ اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد میں یہ ملک سیکولر بنے گا۔ کیا بنے گا؟ سیکولر ملک بنے گا۔ یہاں ہر انسان کو اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ جینے کی اجازت ہوگی۔ اس ملک کا ہر شہری اپنے مذہب، اپنی ریتی رواج کے حساب سے زندگی گزارے گا۔ اس کو کھانے پینے کی مکمل آزادی ہوگی، اس کو پہننے اوڑھنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ اب آپ بات بتائیں، اگر اس ملک میں یہ آواز نہ لگی ہوتی تو مسلمان اس ملک کے لیے قربانیاں دیتا؟ کسی بھی قیمت پر نہیں دیتا۔ مسلمان کی حمیت کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں اس کی شریعت کے اوپر آنچ آتی ہے، جہاں اس کے دین پر آنچ آتی ہے، وہاں وہ سمجھوتے سے کام نہیں لیتا ہے۔ اگر یہ آواز بلند نہ کی جاتی کہ سارے لوگ اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزاریں گے، تو مسلمان کبھی بھی اس لڑائی کے اندر حصہ نہ لیتا اور پیش نہ رہتا۔ ممکن ہی نہیں تھی یہ بات۔ تو یہ آواز دی گئی، اور اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد میں سب سے پہلے، ملک کی آزادی سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، 1937 کے اندر ایک ایکٹ بنا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ان کا مسلم پرسنل لا ہوگا۔ 1938 کے اندر ہری پور کی ایک کانفرنس میں، کانگریسی کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں کے ذاتی معاملات میں اور مسلمانوں کے شریعت ایکٹ کے اندر اور مسلمانوں کے پرسنل لا کے اندر کسی طرح کی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ کوئی حکومت، اکثریت مسلمانوں کی کسی بھی لا کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی۔ جب ملک آزاد ہوا، اس ملک کا دستور بنا، تو اس ملک کی دفعہ 25 کے اندر یہ بات صراحت کی گئی، صراحت کے ساتھ بیان کی گئی کہ اس ملک کے اندر بسنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب پر چلنے کی، اپنے مذہب کا پرسار کرنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی اور اپنے مذہب کی حفاظت کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ اور اسی دفعہ کے جز 3 کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ کوئی بھی حکومت کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے پرسنل میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اس ایکٹ کے ذریعے ہم سینہ تان کر کے اور سینہ چوڑا کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مسلم پرسنل لا کا تحفظ چاہیے۔ ہم اس بات پر کسی بھی قیمت میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسی قانون میں دفعہ 44 کے تحت ریاستوں کو، صوبوں کو، اسٹیٹوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ ریاستیں کسی بھی مذہب کے پرسنل لا میں دخل اندازی کر سکتی ہیں اور دستدرازی کر سکتی ہیں، یعنی اس پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ کر سکتی ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ دفعہ 25 کے اندر تو ہر مذہب کے تحفظ کی ضمانت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب اپنے اعتبار سے اپنے مذہب پر چل سکتا ہے، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب پر چل سکتا ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ اور دفعہ 44 کے تحت ریاستوں کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ جس پرسنل لا میں چاہیں اس پرسنل لا میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس پرسنل لا کو کیا کر سکتی ہے؟ ختم کر سکتی ہے۔ تو اس وقت کے جو ممبران اسمبلی کے تھے، انہوں نے یہ آواز اٹھائی اس میں، اور محمد علی بیگ صاحب، اسی طرح نذیر الدین احمد صاحب اور بی او بوکر صاحب، ان لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ نہیں، اس دفعہ کے اندر جو اختیار ریاستوں کو دیا جا رہا ہے یہ اختیار ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور نذیر الدین صاحب نے تو برجستہ یہ کہا کہ جو کام 200 سال میں انگریز نہ کر سکے اور 500 سال میں جس کام کو کرنے کی ہمت مسلمان نہ کر سکے اپنے دور حکومت کے اندر، اور انگریز اپنے دور حکومت کے اندر جس کام کو کرنے سے گھبراتے تھے اور ڈرتے تھے، اس کام کو کرنے کے لیے شریعت نے یہ شوشہ اور یہ نقطہ چھوڑ دیا کہ ریاست جب چاہے اس کے اندر کیا کر سکتی ہے؟ تبدیلی کر سکتی ہے اور بدلاؤ کر سکتی ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد قانون ساز اسمبلی کے چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اس بات کو ماننے کی بجائے مسلمانوں کو یہ تسلی دینے کی کوشش کی کہ اس کے اندر ہم نے صرف حکومتوں کو اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کا فائدہ اٹھا کر کے کوئی حکومت مسلمانوں کو اپنے خلاف بغاوت پر کھڑا کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی کام حکومت اس طرح کا کرنے جائے گی کہ مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا کے اندر چھیڑ چھاڑ کرے گی، تو گویا کہ مسلمانوں کو اپنے خلاف بغاوت پر کیا کرے گی؟ آمادہ کرے گی۔ اور میرے خیال سے ایسا کام کوئی پاگل حکومت ہی کر سکتی ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔
اب ہوا یہ کہ اس دفعہ 44 کے اس شوشے سے اس ملک کے اندر کئی بار یہ آواز اٹھتی ہے اور پنپتی ہے کہ اس ملک کے اندر یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے، یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے، یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے، ایک ملک ایک قانون، ایک دیش ایک قانون۔ یہ فتنے بار بار ابھرتے رہتے ہیں۔ یہ اسی ایکٹ کا نتیجہ ہے جو 44 دفعہ کے تھے۔ اچھا، سمجھنے میں کیا غلطی ہو رہی ہے؟ دیکھو، بنیادی طور پر ہمارے قانون کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہمیں بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے اور قانون کا ایک حصہ ہمیں رہنمائی اصول فراہم کرتا ہے۔ دفعہ 25 جو ہے وہ بنیادی حقوق مرتب کرتی ہے جس کا تعلق مسلم پرسنل لا سے ہے، اور یہ مسلم پرسنل لا ہمارا بنیادی حق ہے۔ اور دفعہ 44 جو ہے یہ رہنما اصول کے تحت ہے جس کا تعلق بنیادی حقوق سے نہیں ہے، اور رہنما اصول کے مقابلے میں بنیادی حقوق کی اہمیت اور اس کی اولیت بڑھی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے مسلم پرسنل لا کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہے۔ اچھا، دھوکہ کہاں سے لگا ہے؟ دھوکہ یہاں سے لگا ہے کہ دفعہ 25 میں یہ کہا گیا کہ ہر مذہب کو اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوگا، لیکن اس کے اندر ایک چیز کو استثناء کر دیا گیا۔ استثناء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہٹا دیا گیا وہ چیزیں جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہیں لیکن مذہب بن کر کے، مذہب کا حصہ بن کر کے اس میں شامل ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے بڑا ظلم اور زیادتی پیدا ہوتی ہے، اور وہ چیزیں مذہب کا حصہ نہیں ہے، تو حکومت اپنے زور کے ذریعے ان چیزوں کو ختم کر کے ظلم و تشدد کو کیا کرے گی؟ ختم کرے گی۔ جیسے بعض مذاہب کے اندر جہیز ہے، تلک کی رسم ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مذہب کا حصہ بن کر کے مذہب میں کیا ہو گئی ہیں؟ شامل ہو گئی ہیں۔ اب اگر حکومت چاہتی ہے تو ان زبردستی شامل ہونے والی چیزوں کو دفعہ 44 کا پاور کا فائدہ اٹھا کر کے اس دفعہ 25 سے کیا کر دے گی؟ خارج کر دے گی۔ یہ اس کا مطلب ہے، جس کو انہوں نے یہ جوڑ لیا کہ بھائی اس کا مذہب جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دفعہ 44 کے ذریعے سارے ملک کے اندر ایک قانون نافذ ہو اور سارے لوگوں کو ایک قانون کا کیا بنایا جائے؟ پابند بنایا جائے۔ اور اگر مان لیں کہ بھیا دفعہ 44 کا تعلق بنیادی حقوق سے بھی ہے، یعنی جو دفعہ 25 نے ہمیں بنیادی حق دیا ہے کہ ہر انسان کو اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اس سے اس دفعہ 44 کا کیا ہے؟ تعلق ہے، تو بھی ہمارا مسلم پرسنل لا بڑا مضبوط ہے۔ ایکٹ 13 کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اکثریت کسی بھی قیمت پر مسلم پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی، حکومت کسی بھی طور پر مسلم پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی۔ معاملہ تو اختیارات کے استعمال کا تھا، نہ کہ اختیارات کا، یعنی اگر اختیار کا استعمال کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اس اختیار کو ہی گویا کہ ہمارے اوپر کیا کر دیا گیا؟ تھوپنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے لیے مزید میں آپ کو بتلاؤں، اس قانون کی ماہر قانون نے ہی نہیں بلکہ قائدین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا کے ساتھ کسی بھی قیمت پر چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ جواہر لال نہرو نے ایک کانفرنس میں یہ بات کہی کہ وہ چیزیں جن کا تعلق بنیادی حقوق سے ہے ان کو کسی عارضی سبب کی وجہ سے یا ٹائمپریری رکاوٹ کی وجہ سے ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ مستقل طور پر ان کو قانون کا حصہ رہنے دیا جائے گا، اور جو چیزیں عارضی طور پر ہیں وہ بعد میں بدلی جا سکتی ہے، ان کو چینج کیا جا سکتا ہے وقتی طور پر اگر ان کے اندر کسی طرح کی کوئی دشواری آ رہی ہے، لیکن جن کا تعلق بنیادی، میں نے جیسے کہ شروع میں کہا کہ ہمارا جو ملک کا قانون ہے، بھارت کا آئین ہے، اس کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں۔ ایک حصے کا نام کیا ہے؟ بنیادی حقوق، اور دوسرے حصے کا تعلق کیسے ہے؟ رہنما اصول۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، تو جن اصول کا تعلق بنیادی حقوق سے ہے ان کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں کی جائے گی بلکہ ان کو برقرار رکھا جائے گا، اور جن قوانین کا تعلق رہنما اصول سے ہے ان کے اندر وقتاً فوقتاً کیا کر دی جائے گی؟ تبدیلی کر دی جائے گی۔ اس اعتبار سے اگر ہم مانیں تو ہمارے مسلم پرسنل لا کا تعلق کیسے ہے؟ بنیادی حقوق، یعنی کہ دفعہ 25 اور دفعہ 13 سے ہے۔ اس طور پر ہمارے پرسنل لا کے اندر کسی بھی قیمت پر تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، سول کوڈ کے جو وکیل ہیں وہ عام طور سے یہ دلائل دیتے ہیں کہ بھیا ہم سارے ملک کے اندر یکساں سول کوڈ اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے ملک کے اندر یکجہتی پیدا ہوگی، وحدت پیدا ہوگی، یکتانیت پیدا ہوگی، ملک کی سالمیت برقرار رہے گی، ملک کے اندر امن پیدا ہوگا اور ملک کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جب یورپ کے اندر ایک قانون ہو سکتا ہے تو ہمارے اس ملک کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک قانون ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا سیکولر ملک ہے، اور سیکولر ملک کے اندر
مذہب کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، مذہب کوئی چیز مانے، مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. یہ تینوں چیزیں سراسر ان کی غلط ہیں. ان کو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یکساں سول کوڈ لاگو ہو ہی نہیں سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے اقلیت کے حقوق ختم ہوتے ہیں، اقلیت کے حق گویا کہ چھینے جا رہے ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو مکمل آزادی نہیں دی جا رہی ہے، ان کی آزادی کو گویا کہ کیا کیا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک جو ہے مختلف ملکوں مذہبوں کو ماننے والا، مختلف تہذیبوں کو ماننے والا ملک ہے، اور کسی ایسے ملک میں ایک قانون نہیں بن سکتا جس ملک کے اندر مختلف تہذیبوں کو اور مختلف مذہبوں کو مانا جاتا ہو اور ان کو فالو کیا جاتا ہو، ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر یکساں سول کوڈ لاگو کر دیا جائے تو آپ کون سا یکساں سول کوڈ لاگو کریں گے؟ اس کے لیے کوئی خاکہ آپ کے پاس میں ہے؟ عوام جو سمجھ رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ منوواد، منو اسمرتی اور برہمن قانون آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کے درمیان میں نافذ کریں گے. تو جو لوگ منوواد کو، منو اسمرتی کو نہیں مانتے ہیں، برہمن کو نہیں مانتے، وہ اس قانون کو نہیں مانیں گے. اور ان چیزوں کو ماننے والے لوگوں کی تعداد ملک کے اندر کتنی ہے؟ 3%. 3% لوگوں کا قانون 1 ارب 40 کروڑ جنتا کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ لاگو کیا جائے گا. اب آپ بتائیں کہ 3% لوگوں کے قانون کو سارا ملک کیسے تسلیم کر لے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی مسلم جو پرسنل لا ہے، اس مسلم پرسنل لا کو اگر سارے ملکوں میں نافذ کر دیا جائے تو جو لوگ مسلم نہیں ہے وہ مسلم پرسنل لا کو مانیں گے؟ بتائیں آپ. کسی قیمت پر نہیں مانیں گے کیونکہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر کسی خاص تنظیم، کسی خاص تہذیب اور کسی خاص مذہب کے ایک قانون کو اگر سارے ملکوں کے لوگوں کے اوپر لاگو کر دیا جائے اور سارے لوگوں پر نافذ کر دیا جائے تو اس کو مانیں گے؟ کسی بھی قیمت پر نہیں مانیں گے. اس کی وجہ سے ملک کا امن و امان خراب ہوگا، ملک کے اندر فتنہ فساد ہوں گے، ملک کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا اور ملک کی جو ہے نا سالمیت کو خطرہ ہوگا. رہی بات یہ کہ ملک کے اندر ایک قانون بن جائے گا تو اس کی وجہ سے سارے لوگوں میں بھائی چارگی پیدا ہو جائے گی، یکجہتی پیدا ہو جائے گی، وحدت پیدا ہو جائے گی. یہ بات بالکل غلط ہے. قانون ایک بنانے سے یکجہتی پیدا نہیں ہوتی ہے. یکجہتی اور وحدت اور سارے لوگوں کے اندر اتفاق و اتحاد رواداری سے ہوتا ہے، ہمدردی سے ہوتا ہے، آپسی محبت سے ہوتا ہے، اخلاقیات سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے معاملے میں دخل اندازی نہ دینے سے ہوتا ہے. یکجہتی، کسی کے معاملے میں آپ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، دخل اندازی نہ دیں، اس بنیاد پر یکجہتی پیدا ہوتی ہے. آپ کسی ایک خاص قسم کے لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر کے ان سے چھیڑ چھاڑ کر کے آپ یہ چاہیں کہ ملک کے اندر یکجہتی پیدا ہو جائے، یہ ناممکن بات ہے. اور آپ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو آپ کو مثالوں سے سمجھا سکتے ہیں. 2 بڑی جنگ عظیم اس دنیا کے اندر ہوئی ہیں. سنا ہوگا نا آپ نے جنگ عظیم، ایک تیسری جنگ عظیم ہونا باقی ہے. وہ دونوں جنگ عظیم ایسی 2 قوموں کے درمیان میں ہوئی ہیں جن کی تہذیب ایک، جن کا کلچر ایک، جن کا رہن سہن ایک، جن کا کھان پین ایک، جن کا مذہب ایک، ساری دنیا کی چیزیں ان کی ایک تھی. اگر ایک قانون، ایک مذہب، ایک تہذیب اگر یکجہتی کے لیے کافی ہوتا تو ان لوگوں میں جنگیں ہوتی؟ پتہ یہ چلا کہ ان کے درمیان میں جنگیں ہونا یہ یکجہتی کی بنیاد پر نہیں بلکہ کسی دوسری بنیاد پر ہوئی. اسی طرح سے آپ مسلم ممالک کو دیکھ لیں، عراق، ایران، شام، افغانستان، ان میں بعض گروہوں میں آپس میں خوب جنگیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. حالانکہ مذہب ایک ہے، دین ایک ہے، ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ساری چیزیں، اس کے باوجود آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہی ہیں، یکجہتی برقرار نہیں ہے، وحدت برقرار نہیں ہے. آپ ہمارے ہندوستان کی تاریخ دیکھیں کہ راجاؤں مہاراجاؤں میں خوب لڑائیاں ہوئی ہیں، تو کیا وہ الگ الگ پرستار تھے کیا؟ یا ایک مذہب کے ماننے والے، ایک قانون پر چلنے والے لوگ، ایک طرح کی ریتی رواج والے لوگ، پھر ان میں جنگیں کیوں ہو رہی ہیں آپس کے اندر؟ خود ہمارے ملک میں ابھی موجودہ دور میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ جو فتنہ اور فساد اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یکجہتی ختم ہوتی ہے، یہ ایک قانون کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ آپسی اختلافات، آپسی انتشار اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں بگاڑ کا جو ذریعہ بنتی ہے، جس کی وجہ سے فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے وجود کے اندر آتے ہیں. عام طور سے اگر دیکھا جائے
بھائی نوجوان لڑکا اور لڑکی آپس میں محبت ہوئی, اس محبت کے چکر میں دونوں نے شادی رچائی, پتہ ہی چلا کہ ایک کا مذہب الگ تھا, ایک کا مذہب الگ تھا, اور فتنے اور فسادات واقع ہو جاتے ہیں. تو مسلم پرسنل لا ایک ایسا قانون ہے جس کو ہمارے ملک کے آئین نے کئی اعتبار سے تحفظ دیا ہے, اور اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اس مسلم پرسنل لا کو کسی بھی قیمت پر چھیڑا نہیں جائے گا. اگر یہ ان وکیلوں کا دعویٰ ہے کہ اس قانون کے ذریعے ملک کے اندر یکجہتی برقرار رہے گی, یکجہتی ہو جائے گی, تو یہ بالکل ان کا ماننا کیا ہے, ایک دم غلط ہے, سراسر جھوٹ ہے. اس کے ذریعے یکجہتی پیدا ہونے والی نہیں ہے. اور رہی بات یکجہتی کی, تو جو رہنما اصول ہے, میں نے جیسا کہ شروع میں بتلایا کہ ہمارے ملک کا قانون 2 اصولوں پر ہے, ایک کا نام بنیادی حقوق ہے اور دوسرے کا نام کیا ہے, رہنما اصول ہے. تو رہنما اصول کے اندر تو یکساں قانون ہے, سارے لوگ فالو کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک کے اندر اتحاد نہیں ہے, اس کے باوجود ہمارے ملک کے اندر امن نہیں ہے, اس کے باوجود ہمارے ملک کے اندر یکجہتی نہیں ہے, اس کے باوجود ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا لوگوں کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے. رہی بات یہ کہ یورپ ملک کے اندر ایک قانون چلتا ہے, تو اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ یورپ کے لوگ اپنے مسلک اور اپنے مذہب کو لے کر کے اتنے مضبوط اور اتنے جذباتی نہیں ہے جتنے کہ ہندوستان کے لوگ اپنے مذہبوں کو لے کر کے جذباتی ہیں. ان کو ان کے مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے, وہ رجسٹر کے اندر مسلمان ہوتے ہیں, یا کوئی بھی ان کا مذہب ہوتا ہے, مسلمان نہیں کوئی بھی مذہب ہوتا ہے, لیکن وہ اوریجنل طور پر اگر ان کے مذہب سے چھیڑ چھاڑ کی جائے, ان کی مذہبی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کی جائے, تو ان کو کوئی فرق اور کوئی مطلب اس سے نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ سب بات برداشت کر سکتے ہیں, لیکن مذہب سے چھیڑ چھاڑ کی جائے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. میں صرف مذہب اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی اگر مذہب سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی, اس ملک کے بسنے والے جذبات میں آ کر کے ان باتوں کو برداشت نہیں کریں گے. اور رہی بات یورپ کی, تو سارا یورپ مل کر بھی ہمارے ملکوں کے برابر نہیں ہو سکتا, اور سارے ملک کی آبادی, سارے یورپ کی آبادی ہمارے ملک کی آبادی کی برابری نہیں کر سکتی. ہم ہمارے ملک کا موازنہ یورپ ملک ممالک سے کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتے. اور رہی بات سیکولرزم کی, تو دیکھو سیکولرزم ہر ملک کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. سیکولرزم کا ایک مطلب وہ ہے جو کہ فرانس نے لیا ہے کہ ہمارے وہاں مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے, مذہب کو بالکل ختم کر دیا جائے, مذہب کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. اور سیکولرزم کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کسی بھی انسان کے مذہب میں دخل اندازی نہیں دے گی, اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی, یعنی کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. حکومت مذہب سے بالکل بالادست ہو کر کے اور بالکل الگ ہو کر کے حکومت کرے گی, کسی بھی مذہب سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی. یورپ کے اکثر ممالک کے اندر یہی والا سیکولرزم پایا جاتا ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی, بلکہ سارے مذہب کے ماننے والوں کو برابر سمجھتی ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی سیکولرزم کا یہی مطلب ہے کہ ہماری حکومتوں کی نظر میں ہمارے ملک کے سارے مذاہب یکساں ہونا چاہیے اور برابر ہونا چاہیے. لہٰذا ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر ہمیں یکساں سول کوڈ قابل قبول نہیں ہے, منظور نہیں ہے. اس کے لیے ہم آئین کے دائرے میں رہ کر کے, قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنا جمہوری حق ظاہر کر کے, اپنا حق بتلا کر کے, جتلا کر کے ہم ہر ممکن کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے اوپر کسی بھی قیمت پر یکساں سول کوڈ لاگو نہیں کیا جائے. اس کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک لنک نکالا ہے اور ایک QR کوڈ نکالا ہے. اس کوڈ کے ذریعے رائے پہنچانے کی کوشش کی ہے کہاں تک, لا کمیشن تک. آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ آپ یکساں سول کوڈ کو پسند کرتے ہیں. مخالف اور باطل بھرپور یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس فیور میں اپنی رائے پیش کرے لا کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کر کے کہ ہاں ہم یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے حق میں ہیں. ہماری مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے مسلم پرسنل لا بچانے کے لیے ہم اس لنک کو ڈھونڈ کر کے, وہ آپ کو جو ہے نا مسلم پرسنل لا کی ویب سائٹ پہ مل جائے گی. مسلم پرسنل لا کی ویب سائٹ پہ جا کر کے اس لنک کو تلاش کر کے یا اس QR کو تلاش کر کے, بہت آسان ہے, ہر زبان کے اندر انہوں نے دیا ہوا ہے, اس پہ جا کر کے آپ اپنا احتجاج درج کرائیں اور یہ ظاہر کریں کہ نہیں, ہمیں کسی بھی قیمت پر یکساں سول کوڈ منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.